حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ سارے اہم کام جو تھے یہ آپ کو ملتے ہیں. حضرت عمر کو 63 ایئر کی عمر میں یعنی 63 سال کے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا. ایک فائر ورشپر تھا، مجوسی تھا، ابو لولو المجوسی اس کا نام آتا ہے. ابو لولو نے حضرت عمر کو شہید کیا. حضرت عمر سے ملنے ایک دن پہلے ابو لولو جو تھا وہ آپ کے کورٹ ہاؤس میں آیا تھا، آپ سے گفتگو کی تھی، اور حضرت عمر نے اس سے گفتگو کر کے یہ گیس کر لیا تھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے. آپ نے بعد میں صحابہ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے ابو لولو سے بات کر کے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. صحابہ نے کہا اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عمر کا انصاف یہاں پر بھی پرومیننٹ رہا. حضرت عمر نے کہا میں بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. حضرت عمر اگلے دن فجر کی نماز کی امامت کرا رہے تھے اور اس وقت آپ جو تھے وہ قیام میں کھڑے ہوئے تھے. پیچھے جو تھے وہ سب جو تھے مامون مقتدی جو تھے وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے. ابو لولو نے آ کر حضرت عمر کو سٹیپ کیا، خنجر مارا، اور حضرت عمر جو تھے وہ شدید زخمی ہو گئے. 3 دن تک حضرت عمر جو تھے ان زخموں کے اندر تکلیف میں رہے، اور تیسرے دن پر حضرت عمر کا جو تھا وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا. ان 3 دنوں میں حضرت عمر کا جو کنسرن تھا وہ ایک یہ تھا کہ جس وقت ان کو سٹیپ کیا گیا تو مسلمان بھی سب پریشان ہو گئے تھے اور نماز میں تھے. تو حضرت عمر کا کنسرن یہ تھا کہ مسلمان اپنی نماز مکمل کریں، اپنے نماز کو بیچ میں انویلیڈیٹ نہ کریں. دوسرا کنسرن حضرت عمر کا یہ تھا جس کو آج بھی جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے ان 3 دنوں میں کئی دفعہ اس کا اظہار کیا. جب پہلی دفعہ کوئی مار کر گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کس نے سٹیپ کیا، کس نے مجھے مارا؟ بتایا گیا کہ ابو لولو المجوسی نے مارا. تو حضرت عمر کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا الحمدللہ تعالی، کہ مجھے کسی کلمہ گو نے سٹیپ نہیں کیا، کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، کسی مسلمان نے میرے خون سے اپنی تلوار کو سرخ نہیں کیا. اس بات کے اوپر عمر کو بہت زیادہ خوشی تھی. حضرت عمر کا جو آخری دن تھا جس دن آپ کے زخم جو تھے وہ بہت زیادہ سیویئر ہو گئے تھے، آپ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا. آپ امیجن کریں خلیفہ وقت ہیں اور آدھی دنیا پر رول کرنے والے ہیں. حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر سے کہا میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین میں خاک میں رکھو، تاکہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو اس عاجزی کے ساتھ جاؤں کہ اللہ یہ جو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی تھیں مجھے اس میں عزت نہیں چاہیے، مجھے آپ کے دین میں، آپ کی محبت میں، رسول کی اطاعت میں اور رسول کی اتباع میں اصل میں اپنی عزت چاہیے. اور اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 63 ایئر کی عمر میں انتقال ہو گیا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. حضرت عمر جن کی زندگی بہترین طریقے سے عدل کی ایمباڈیمنٹ نظر آتی ہے. حضرت عمر نے آپ کے اور میرے لیے کئی مثالیں چھوڑی. یہ جتنے بھی آپ کے اور میرے مسلم ہیروز ہیں اس کے اندر آپ کے اور میرے لیے اوشن آف بایوگرافیز ہیں. میں تو صرف آپ کے سامنے 4-5 موٹے موٹے واقعات رکھ رہی ہوں، کچھ بھی نہیں. اپنی زندگیوں میں ضرور وقت نکالیں کہ آپ ان مسلم ہیروز کے بارے میں پڑھ سکیں اور ان سے پڑھ کر آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لا سکیں. اگلے دعا کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اور اللہ ہم جو بھی یہاں پر پوائنٹس اور انسیڈنٹس اور مواقع ڈسکس کریں اللہ اس کو ہمارے عمل میں بہتری کی حجت بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول کرے، اور جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں اس کام کے لیے اللہ ان کے گھر میں برکت اور خیر وافیت لے کر آئے. اللہ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بھی جاتے جاتے آخری چند دن ہیں، ان کو میکسیمم اویل کریں. اٹھتے بیٹھتے دعا کیجیے. اللہ کے رسول کی دعا موجود ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھیے. میکسیمم راتوں میں ليلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص رحم فرما. ہم جو علم حاصل کریں اس علم کو ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے.